بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، بہلول دانا، اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ بہلول دانا وہ ایسا مجذوب تھا کہ وہ جنت کے محل بیچا کرتا تھا۔ ایک دن دریا دجلہ کے کنارے بیٹھا، ریت میں اپنے پاؤں دے کر تو ایک گھر بنا رہا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پاؤں کو رکھ کے اوپر ریت سے تھپکیاں لگاتے ہیں، پھر آہستہ سے پاؤں نکال لیتے ہیں تو وہ گھر بن جاتا ہے۔ اسی طرح بہلول دانا وہ گھر بنا رہا ہے، اور خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ وقت کا وہاں سے گزر ہوا۔ بادشاہ نے کہا، بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا، میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے درہم میں بیچو گے؟ کہا 10 درہم میں بیچوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ آگے نکل گیا، اور پیچھے پیچھے اس کی ملکہ بھی آ رہی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیگم پیچھے سے گزرتی ہے، بادشاہ کے پیچھے آتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ بہلول دانا کچھ بنا رہا ہے۔ پوچھا، بہلول کیا بنا رہے ہو؟ بہلول کہنے لگا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بیچو گے؟ کہا جی بیچوں گا۔ یہ کتنے کا بیچو گے؟ 10 دینار کا بیچوں گا۔ 10 دینار کے عوض وہ جنت کا محل خرید لیا۔ وہ جو کوٹھا چھوٹا سا، وہ جو محل چھوٹا سا، وہ جس میں پاؤں ڈال کر وہ باہر نکالا تھا بہلول دانا نے، وہ ملکہ نے خرید لیا۔ جب ملکہ زبیدہ نے اسے خریدا اور وہ چلی گئی، رات بادشاہ واپس آیا، آ کر بستر پر لیٹا تو بڑا ہی عجیب خواب دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ کہ جنت میں ہے، اور جنت میں ایک عالی شان محل ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ محل زبیدہ کا محل ہے۔ تو بادشاہ صبح جب بیدار ہوا تو اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، کون سا نیک عمل کرتی ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہارا جنت میں محل دیکھا ہے؟ کہا اور تو کوئی بھی نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ کل جب ہم دریا دجلہ کے کنارے نکلے نا، تو وہاں ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، بہلول دانا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا 10 دینار میں بیچوں گا۔ اس نے وہ مجھ سے 10 دینار لیے اور دریا دجلہ میں پھینک دیے۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، مجذوب لوگ جو ہوتے ہیں، وہ پیسے سے پیار نہیں کرتے، ان کا پیسے سے تعلق نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کی خدمت کرنے مصروف ہوتے ہیں، وہ تو لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں کہ کسی کا کوئی کام بن جائے۔ تو میں تو اس کے پاس گئی تھی، وہ محل بنا رہا تھا، وہ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو میں نے 10 دینار دے کر اسے خرید لیا، تو میرا شاید وہی محل ہے۔ تو بادشاہ بڑا متعجب ہوا اور فوراً نکلا کہ آج پھر وہ بہلول دانا دریا دجلہ کے کنارے پر مل جائے نا، تو میں اس سے آج میں بھی خریدوں گا جنت کا محل۔ دیکھا گئے اور بہلول دانا وہیں پر موجود ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، کیا کر رہے ہو؟ کہا جی جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بہلول دانا وہی کام کر رہا تھا جو کل کر رہا تھا۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنی قیمت میں؟ ابھی ساتھ یہ کہہ رہا اور ساتھ اپنی جیب سے 10 دینار نکال رہا ہے بادشاہ۔ جب 10 دینار بادشاہ نکال رہا ہے تو بہلول دانا فوراً بولتے ہیں کہ آدھی سلطنت لگے گی۔ کہا کل تو 10 دینار میں بیچ رہے تھے اور آج آدھی سلطنت مانگ رہے ہو؟ کہا کل سودا تو انڈٹھا تھا نا، آج تو نے دیکھ کر آیا ہے، آج اس کی آدھی بادشاہی لگے گی۔ تو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی لیے فرمایا تھا کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اے صحابہ، تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ ایمان عجیب تر کس کا ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبیوں کا ہوگا۔ کہا اللہ کے نبیوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ تو ایسے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تم مجھے ہر وقت دیکھتے ہو، صبح شام مجھے دیکھتے ہو، تمہارا ایمان عجیب تر کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتا دیجئے کہ ایمان عجیب تر کس کا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان عجیب تر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرا کلمہ پڑھتے ہوں گے۔ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا،
اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ تو یہ انڈٹھے جو سودے ہوتے ہیں نا، انڈٹھے سودوں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دن قربان کرتے ہیں، کیوں ہم نے دیکھا نہیں؟ تو ہمارے لیے خوشخبری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ فرمائی ہے۔